واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صلوات علیہ. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ باتیں مومنین و مومنات، خاص طور پر اس بستی کے جتنے بھی مرحومین اور وہ لوگ کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کی روح کو ایصال فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، میرے محترم سامعین، ناظرین، یہ مجلس ایام فاطمیہ ہے، اور یہ سلسلہ ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر مقام پر برگزار کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر اونچا ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے بلند و رفیع ہو جائیں. مقصد اہل بیت کی معرفت ہے، مقصد فاطمہ کی شان و منزلت کو لوگوں تک بتانا ہے، مقصد اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر سادات فاطمی ہیں اور اس کے باوجود ایام فاطمی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، تو اس کو اور اجاگر کرنا ہے، سمجھانا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنا ہے. کل کچھ عرائض، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں، اور یقیناً بہت ساری باتیں تشنا رہ گئی تھیں، بات مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا تھا. کچھ وقت کی تنگی اور کچھ میرے کلام میں وسعت کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوٹ گئیں. آج کی مجلس میں انہی باتوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں رسول اکرم کی وہ حدیث پڑھی گئی کہ جس میں ارشاد رسول اکرم ہے، ختمی مرتبت ہے. ارشاد فرما رہے ہیں: فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدائے متعال کو اذیت دی. مستقل یہ حدیثیں آپ سنتے ہیں اور آپ کے اذہان عالیہ میں درج ہے. کل کی گفتگو فضائل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں
رسول اکرم کی وہ حدیث بھی بیان کی گئی کہ جس حدیث میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی اوتیت ثلاثا لم یعطہن احد ولا انا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اے علی، 3 چیزیں آپ کو ایسی دی گئیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، پہلی چیز، یا علی اوتیتا سحرم مثلی، اے علی آپ کو مجھ جیسا سسر ملا، ایسا سسر کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ دوسرا فرمایا، اے علی اوتیتا زوجتاً صدیقتاً لم یعطہا، یہ عورت جو تمہیں دی گئی ہے، اے علی آپ کو صدیقہ بیوی ملی، ایسی بیوی کسی اور کو نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی آپ کو 2 بیٹے حسن و حسین دیے گئے، ایسے بیٹے کسی اور کو نہیں دیے گئے، جو صرف اور صرف آپ کے ہی صلب سے ہیں، ایسے کسی کو یہ بیٹے نہیں دیے گئے۔ اسی بات کو اپنی اگلی گفتگو کے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے علی آپ کو ایسا سسر ملا کہ کائنات میں پھر کسی کو ایسا سسر نہیں ملا، آپ کے علاوہ کسی اور کو ایسی منزلت نہیں ملی جیسی منزلت آپ کو ملی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ رسول اللہ سے جوق در جوق اسلام لے کر آ رہے تھے، لوگ ملاقات کر رہے تھے، مسجد بھری کی بھری رہتی تھی، نمازیوں کا ایک ہجوم رہتا تھا، روزہ داروں کا ایک ہجوم رہتا تھا، اور ایسے ماحول میں نبی صحابیوں کے درمیان ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی آپ کو ایسا سسر ملا کہ جیسا کائنات میں کسی اور کو سسر نہیں ملا تھا۔ شاید میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، رسول کا یہ جملہ کہہ دینا اور لوگوں کا اس بات پر خاموش رہ جانا یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہ علی کے علاوہ کوئی رسول کا داماد ہو سکتا ہے، نہ رسول کسی کے سسر ہو سکتے ہیں، اور اگر دنیا والے کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو دیں، کسی کو کہیں کہ یہ نبی کی بیٹی تھیں، وہ نبی کے داماد تھے، وہ نبی کے داماد تھے، وہ نبی کے داماد تھے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ یہ رسول صادق امین کہ جو اپنی باتوں میں جس کے الفاظ پر قرآن کا پہرا ہے کہ وہ جب بھی کلام کرتا ہے وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا، وہ جو بھی کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اگر اس نے کوئی ایک بات کہی ہے تو یقیناً اس سے ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ علی کے علاوہ میں کسی اور کا سسر نہیں ہوں تو دنیا لاکھ بیٹیاں بناتی رہ جائیں، کوئی اور بیٹی آنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی اوتیتا زوجتاً صدیقتاً، اے علی آپ کو ایک ایسی زوجہ ملی جو صدیق بنا کے بھیجی گئی۔ میں لفظوں کو بدل دوں، سچ بولنے والی نہیں، سچ بولنے والی کو صدیق نہیں کہا جاتا، صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو بول دے وہی سچ ہو جائے، صدیقہ اسے نہیں کہا جاتا۔ اب بعض لوگوں نے اس کی تعریف میں ایک لفظ رکھا، انہوں نے کہا صدق اسے کہا جاتا ہے، صدیقہ اسے کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس میں ہم شیعوں کو جلا دینے کی بات کہی گئی ہے، یعنی وہ کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے اپنے اس کتاب کی جو عبارتیں تھیں اس میں اس نے کوشش یہ کی تھی کہ یہ وہ بجلیاں ہیں
کہ جو شیعوں کو جلا دیں گی، لیکن کائنات نے انہی بجلیوں کے درمیان سے وہ شعاع نور دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کہ جس سے علی و فاطمہ کی منزلتیں ابھرتی نظر آئیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی کوششیں کی گئیں تاکہ ان کے فضائل کو دبا دیا جائے، تاکہ ان کے فضائل کو مٹا دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صدق یعنی یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں ایک بات کہیں، وہ صدق ہوتا ہے۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ اس بات کو مان لیجئے اور اس کے بعد آئیے در سیدہ پہ نگاہ ڈالیے اور دیکھنے کے بعد آپ خود بتائیے کون سچ بولنے والا ہے، کون جھوٹ بولنے والا ہے، کون ہے کہ جو سچا ہے، کون ہے کہ جو رفیع ہے، کون ہے کہ جو بلند ہے، کون ہے کہ جو مقام ابدیت پر فائز ہے، کون ہے کہ جو شام میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حاکم شام امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے اے حسن انت من الصادقین، کیا تم سچ بولنے والوں میں سے ہو؟ کیا جملہ کہتا ہے؟ اے حسن، بادشاہ وقت ہے، کہتا ہے اے حسن انت من الصادقین، کیا تم سچ بولنے والوں میں سے ہو؟ ایک مرتبہ حسن نے پلٹ کے کہا نہیں، ہم ہی صدق ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سچ بولنے والوں میں سے نہیں، ہم ہی صدق ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں پائی جاتی ہیں؟ ایک مرتبہ مسکراتا ہوا چہرہ، لبوں پہ ایک ہنسی سی مسکراہٹ لا کر یہ جملہ کہتا ہے اس میں 4000 کھجوریں ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے حکم دیا، غلام چڑھائے گئے، کھجور اتارے گئے اور اتارنے کے بعد ان کی شمارش ہوئی، گنا گیا، گننے کے بعد دیکھا گیا کہ 4000 ہی کھجور ہیں۔ اب بڑا مسکرا کے اپنے عیب کو چھپاتا ہوا بادشاہ وقت کہتا ہے اے حسن تم نے تو سچ ہی کہا تھا کہ اس میں 4000 کھجور ہیں۔ مولا نے مسکرا کے پیارا جواب دیا چونکہ میں نے کہا تھا اس وجہ سے درخت پر واجب تھا کہ اس میں 4000 ہی کھجور نکلے۔ یعنی مولا سمجھانا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو زمانے کے مطابق چلے، ہم وہ ہیں جو امام زمانہ ہے، ہمارے مطابق زمانہ چلے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم وہ ہیں یا علی، ہم وہ نہیں جو زمانے کے اعتبار سے چلے، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جن کے سامنے زمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات جس کی محتاج ہو اسے امام کہا جاتا ہے، اور دنیا کی تمام تر مخلوقات جس کی محتاج ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور امام کی شخصیت یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب کے اوپر حجت ہے، دلیل ہے۔ کائنات میں ہر شے کے اوپر جو دلیل بن کے ابھرے، جو حجت بن کے ابھرے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور امام حسن عسکری نے فرمایا کہ دیکھو دنیا والوں فاطمہ کی منزلت کو پہچانو، امام وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں کے اوپر حجت ہو، اور امام پہ جو حجت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جو امام پہ حجت بن کے ابھرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب دنیا جب یہ صدق اور صدیقہ کی بات سمجھ گئی ہے تو پھر اس گھرانے کے بھی تذکرے آپ دیکھ لیجئے۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جس میں نبی پاک ہیں، اور نبی پاک کبھی درخت کو حکم دیتے ہیں، درخت چلتا نظر آتا ہے، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں سنگریزے، کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ نہیں، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا یہ لوگ اگر مثال بھی دے دیں کہ اگر میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، اگر میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی بھی ہو جائے، تو یہ مثال ہم لوگوں کے لیے مثال ہو سکتی ہے، دیوار کے لیے مثال نہیں ہے۔ اس لیے کہ کن فیکون کی منزل میں آ کر مولا کے یہ جملہ ابھی زبان سے نکلا ادھر دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے سچ بولنے والے۔ میں لفظوں کو اور بدل کے عظمت جناب فاطمہ سیدہ آپ کے سامنے بیان کروں، یہ بولے تب بھی اور نہ بولے تب بھی، اور ایسے ہی نہیں وہ عیسائی پادری جو آپ سے زیادہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، جو آپ سے زیادہ جانتے تھے، ان لوگوں نے چہروں کو پڑھ کے کہہ دیا اگر یہ لوگ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو
یہ منزلت ہے ان کی، یہ مقام ہے۔ اور ان تمام فضیلتوں میں جو صدیقہ کا یہ ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل اس جگہ پہ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر رات کو بچے آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ فرمائشیں کرنے لگے، مدینے کے سارے بچے نئے لباس پہن رہے ہیں، اے میری ماں میں بھی نیا لباس پہننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہہ دیا کہ لباس آئیں گے تو آئیں گے۔ اور صبح یہ روایت دیکھی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ دروازے پہ آنے والا ایک مرتبہ دق الباب کرتا ہے، اور دق الباب کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت ہوں، میں جنت میں بڑا سردار ہوں، یہ نہیں کہتا، بلکہ دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا خیاط ہوں، میں حسنین کے کپڑے سلنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسی یہ جملہ کہا میں پوچھنا چاہوں گا، اے ملک الموت، اے رضوان جنت، آپ نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا کہ میں حسنین کا خیاط ہوں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں فرشتہ ہوں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں فرشتہ ہوں۔ پھر یہ دروازے پہ آنے کے بعد آپ نے فرشتہ کہنے کے بجائے یہ کیوں کہا کہ خیاط الحسنین ہوں؟ شاید رضوان جنت بتانا چاہے، دیکھو جب میں یہاں پر آ گیا اور یہاں سے پھر واپس صف ملائکہ میں جاؤں گا تو وہاں پر فرشتے سارے ہوں گے، حسنین کا درزی میں اکیلا ہی۔ فرشتے سارے ہوں گے، حسنین کا درزی میں اکیلا ہوں گا۔ حسنین کا درزی کائنات پہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف میری ذات پہچانی جائے۔ تو فاطمہ کی منزلت، فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت عالی مرتبہ ہے، لیکن انسان اگر تھوڑا سا تصور کرے تو اس تک کچھ حد تک پہنچ سکتا ہے۔ میں بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا صرف صدیقہ کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، میں اسی لفظ پہ آگے بڑھتا ہوں۔ صدیقہ کائنات میں قرآن کی زبان میں 2 بیویاں ہیں کہ جن کو صدیقہ کا ٹائٹل ملا ہے۔ ایک ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری بی بی جناب مریم ہے، دوسری بی بی جناب مریم ہے۔ یہ جو باتیں ہمارے اور آپ کی، اچھا چونکہ جناب مریم کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں چونکہ ان کی شخصیت زیادہ کنٹروورشل نہیں ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، وگرنہ بہت ساری عورتیں ہیں جن سے تقابل کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ جو بات آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ ان کا مقابلہ کریں، مریم کا فاطمہ سے مقابلہ کریں، ایسا نہیں ہے کوئی میں نیا آدمی آ گیا ہوں جو مریم کو فاطمہ سے مقابلہ کروں۔ 1400 سال پہلے یا اور کم کر لیں 1200 سال پہلے خلیفہ عباسی گورنمنٹ میں ایک روز مسئلہ یہ اٹھا، بادشاہ کے ذہن میں سوال آیا، سوچنے لگا کہ مریم بہتر ہیں یا فاطمہ بہتر ہیں۔ ذہن میں آیا، درباری علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے، اے میرے درباری علماء، اے میرے مذہب کے عالم دین، بتاؤ تو صحیح فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہے؟ ایک مرتبہ جیسی سوال ہوا، روایت کہتی ہے عظمت فاطمہ پہ ان کا توقف ہوا، ان کا توقف نہیں تھا، ہمارا بھی ان پر توقف ہے۔ جنہوں نے عظمت فاطمہ پہ توقف کیا ہم ان کے ایمان پہ توقف کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، 1 دن کی مہلت چاہیے، کل میں آپ کے سامنے آ کر اس کی توضیح دے دوں گا۔ کہا ٹھیک، جاؤ پڑھو لکھو، سمجھ میں آئے تو کل آ جائے۔ آئے اگلے دن، دست ادب جوڑا، بادشاہ سلامت، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس سے جناب مریم زیادہ افضل ہیں، فاطمہ اتنی افضل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ فاطمہ کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، مریم کے نام سے قرآن میں سورہ پڑھنا۔ ٹھیک، کہا اور کوئی دلیل؟ کہا ہاں ایک دلیل اور ہے، قرآن میں مریم کے لیے کہا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، طہرہ کا لفظ آیا ہے، فاطمہ کے لیے کوئی ایسا نہیں آیا۔
بادشاہ خوش ہوا، سمجھا۔ اسی درمیان میں کوئی ایک علی والا اٹھ گیا اور اس نے جملہ، جیسے ہی اس نے جملہ ادا کیا، ادھر وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اے بادشاہ وقت، میں تو ان درباری علماء کو اتنا بدعقیدہ نہیں سمجھتا تھا، اتنا بھی بدعقیدہ نہیں۔ اچھا تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جانتے ہو؟ کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مریم کی مثال اگر زمین کی دی جائے تو فاطمہ آسمان مریم ہے، فاطمہ آسمان ہے، مریم زمین ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا انہی کی دلیل کی کاٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ فاطمہ کے لیے قرآن میں تطہیر، قرآن میں طہارت کا لفظ نہیں ہے، اور مریم کو پاکیزہ بنایا گیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی۔ اچھا اگر ان کا یہ جملہ مان بھی لیں تو پھر آیت تطہیر کہاں لے جائیے گا؟ اگر یہ مان لیں کہ مریم کے لیے طہارت کا لفظ آ گیا تو پھر آیت تطہیر کہاں سے لے کے آئیے گا؟ اور قرآن میں مریم کے لیے صرف طہارہ کے آیا ہے، فاطمہ کے لیے تطہیرہ بھی آیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا یطہرکم اور دوبارہ کہا تطہیرا، دو لفظ آئے ہیں۔ فاطمہ بلند مرتبہ ہے۔ کہا اور کوئی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مریم کے نام کا ایک سورہ قرآن میں ہے، تو آپ نے مان لیا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جب آسمان سے زمین پر آئی تب بھی ایک سورہ آیا، اور جب ادھر سے ان کے کنیزوں کی روٹیاں گئیں تب بھی ایک سورہ آیا۔ جب سورہ ادھر سے آیا تو اسے ایک سورہ کوثر کہا گیا، اور جب ادھر سے روٹیاں گئیں اور سورہ نازل ہوا تو اسے سورہ دہر کہا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اچھا یہ صرف فاطمہ کی منزلت نہیں ہے، ان کے در کی کنیزیں بھی اگر روٹیاں پکا دیں تو وہ روٹیاں بھی عرش پر جائیں تو آیت میں، اور ان کے لیے آپ کہتے ہیں مریم کے لیے تو فضیلت یہ ہے، مریم کے لیے تو ہاں واقعاً فضیلت ہے، سب بڑا احترام ہے ان کا، مادر عیسیٰ ہیں، نبوت کی ماں ہیں، بہت مرتبہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اے بادشاہ وقت، مریم اور فاطمہ میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ مریم کے لیے کھانا آسمان سے زمین پہ آیا، فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کھانا آیا بھی اور آسمان پر گیا۔ فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام بھی ہم لوگوں جیسا نام نہیں ہے، اس لیے کہ مریم کا نام حنا نے رکھا، فاطمہ کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر تو اب بھی اے بادشاہ وقت، اب بھی اگر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو میں اس کے لیے ایک اور دلیل چھوڑ رہا ہوں۔ کہا وہ دلیل کیا ہے؟ کہا اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، جب عیسیٰ بھی آ جائے، نہیں لفظ بدل دوں، جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے اور فاطمہ کا جانی بھی آ جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ نماز کا وقت ہو، کون آگے بڑھتا ہے، کون نماز پڑھاتا ہے، کون نماز پڑھتا ہے، تب وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ میں دیکھا گیا، ایک مرتبہ روایت میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں مولا علی قاری نے یہ تحریر کیا ہے، ایک مرتبہ روایت ہے، روایت کے درمیان یہ جملات ہیں کہ ایک مرتبہ مولا امام مہدی علیہ السلام، مولا امام مہدی علیہ السلام ہے، آگے پیچھے پیچھے جناب عیسیٰ، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مصلی بچھا دیا گیا۔ ایک مرتبہ کہا اے عیسیٰ تقدم یا ابن مریم، اے ابن مریم آگے بڑھو۔ تکلفات دکھائے مولا نے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ پوچھا نہیں تھا اس لیے آگے نہیں گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، تکلفات دکھائے مولا نے، اور اس کے باوجود ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ گویا ہوئے، کہنے لگے کیفا اقدم
وَأَنْتَ ابن بنت رسول اللہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ پر ہم کیسے سبقت لے جائیں جبکہ آپ ابن بنت رسول خدا ہیں؟ نہیں، لفظیں پلٹ دوں، میں آپ پر سبقت کیسے حاصل کر سکوں؟ میں ہوں ابن مریم اور آپ ہیں ابن فاطمہ، میں آپ پر سبقت کیسے؟ اب میں عقیدے کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، شاید آپ کے جوش ویلا میں تھوڑی سی اور تازگی پیدا ہو۔ امام مہدی امام ہے، جناب عیسیٰ بہت فضیلتیں ہیں، چرخ چہارم پہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، روح اللہ ہیں، مسیح ہیں، بچپن میں کلام کرنے والے ہیں، ماں پاکیزہ ہے، اور تمام تر صفات جناب عیسیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام تر صفات جناب عیسیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، سب کچھ ہیں۔ اس کے باوجود ایک مہدی کو، ایک امام کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ پوری توجہ، جناب عیسیٰ سب کچھ ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، مسیح ہیں، ماں پاکیزہ ہے، ماں مریم ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے یہ انتظام رکھا کہ آخری امام کو بھی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اب میں کہنا چاہوں گا، دنیا صحابہ کہتی پھرے، اور میں ان سے سوال کروں گا کہ جب 12ویں امام کو کوئی نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے امام کو کوئی صحابی کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ جب 12ویں امام کو کوئی ایک نبی، ایک رسول، ایک اولو العزم، ایک بڑا پیغمبر، ایک ماں جس کی پاک سب کچھ ہے، مصطفیٰ ہے اور مطہر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھا سکتا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس امام کو جو اماموں کا امام ہو، جو امیروں کا امیر ہو، جو مومنین کا امیر ہو، اسے نماز پڑھا سکے؟ ایک صلوات پڑھے محمد تو فاطمہ اب یہیں سے بات چونکہ جناب عیسیٰ کی اور جناب مریم کی آ گئی ہے، بس جلدی چونکہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی مجلس بھی ہونی ہے عورتوں کی، خواتین کی، اور کل انشاءاللہ کچھ بیان آپ کو اسی کے آگے کا کوشش کروں گا۔ خان اسلم صاحب مرحوم کے مکان پر صبح 10 بجے انشاءاللہ مجلس رکھی گئی ہے، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگ شرکت کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا تقابل مریم بھی نہیں کر سکتی، جبکہ وہ مطہر ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ سب کچھ ہیں، اس کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ایک نظریہ ہے، میں اپنے نظریے کو تھوپنا نہیں چاہتا، اگر پسند آئے تو اسے قبول کر لیجئے گا۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے، قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 28، 29 کوئی مان لے، ٹھیک؟ کتنے نبی ہیں؟ 1,00,000۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی نسبت فضیلت اہل بیت سے ہے، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے مجھے اس نظریے پہ ٹھوس ثبوت ملتے گئے ہیں۔ یعنی اللہ نے بھی جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان سب تذکروں کے نتائج ہمیں اہل بیت کے فضائل میں دکھے۔ اسی میں ایک ہے جناب مریم، جن کا تذکرہ قرآن میں بہت کیا۔ اب میں تھوڑی سی رعایت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی شوق بلا کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بہت ساری باتیں ہم اپنی بستی میں کر پاتے ہیں، باہر نہیں نکل کے کچھ رعایتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا تقابل مریم جیسی عورت بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کیا نظریہ بتایا؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی تذکرے قرآن میں کیے گئے وہ تذکرے کہیں نہ کہیں فضیلت اہل بیت سے مرتبط ہیں۔ اسی میں ایک تذکرہ ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا۔ روایت کہتی ہے، قرآن کی آیت بھی اس پہ دلیل ہے، کہ جناب مریم کی آغوش میں جب جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ جیسے ہی آئے اب لے کے گھر چلیں، جیسے ہی گھر کی طرف بڑھی تو قوم جناب مریم کو گھیر کر یہ کہنے لگی، اے مریم، آپ کی ماں تو ایسی نہیں تھی، آپ کے بابا تو ایسے نہیں تھے، آپ کے گھر والے تو ایسے نہیں تھے۔ لفظ بدل دیتا ہوں، ماں سے سوال کر رہے ہیں، ماں معصومہ ہے، ماں مصطفیٰ ہے، سب کچھ ہے۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اپنا چہرہ پھیرا، اس بچے سے پوچھا، بولا نہیں، اشارہ کیا، منہ پھیر لیا۔ لفظ بدل کے یوں کہہ دوں، معصومہ کا مزاج یہ ہے کہ جب قوم بدتمیزیوں پہ اتر جائے تو اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ ارے پوری توجہ، معصومہ کا مزاج یہ ہے کہ جب قوم بدتمیزیوں پہ اتر جائے تو اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے کائنات کے تمام مناظر میں ایک منظر یہ بھی دیکھا، فاطمہ کے پاس کچھ لوگ آئے، سلام کرنا چاہتے تھے، فاطمہ نے کہا میرا منہ موڑ دو۔ یہ لفظ ہے، فاطمہ نے کہا میرا منہ موڑ دو۔ اب یہ چونکہ مصائب کے جملات ہیں اس لیے اس کو آگے توضیح نہیں دینا چاہوں گا۔ فاطمہ نے اپنا منہ موڑ، تو یہ اب دیکھیں اسی کے آگے آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب عیسیٰ آغوش میں ہے، ماں ہے جو بچے کو آغوش میں لیے ہیں۔ جیسے ہی سوال ہوا، آپ کی ماں ایسی نہیں تھی، آپ کے بابا ایسے نہیں تھے، تو جناب مریم نے کیا کیا؟ بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، اگر جناب عیسیٰ کلام نہ کرتے تو جناب مریم کی طہارت پہ اشکال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انگلی اٹھتی؟ میں یہاں سے گریز کرنا چاہوں گا، فاطمہ اور مریم کا مقابلہ اگر آپ برداشت کر سکیں تو مریم وہ ہیں کہ اگر اس کے حق میں کوئی بچہ گواہی نہ دے تو ان کی طہارت خطرے میں پڑ جائے۔ مریم وہ ہیں کہ جن کے حق میں اگر کوئی بچہ گواہی نہ دے تو ان کی طہارت خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن فاطمہ اس ذات پاک کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طہارت کے لیے کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی چہرہ دیکھ کے اس کی عظمت کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کی طہارت کی گواہی دے دیتے ہیں۔ اب ایک جملہ اور آ ہی رہا ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر کے ہی اپنی بات مکمل کروں، وہ یہ ہے، اچھا بتائیے، جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کلام کیا، کسی نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ تو آپ ہی کا بچہ ہے؟ پوری توجہ، جس کی تاریخ پر نظریں ہیں ان سے خاص توجہ کی گزارش ہے۔ کیا کسی نے یہ انکار کیا کہ ایک ماں کے حق میں بچے کی گواہی نہیں مانی جائے گی؟ کیا کسی نے انکار کیا؟ اچھا، چونکہ قرآن میں آ گیا ہے تو آج کا ملا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آ گیا ہے، جو بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، میں دوہری نسبت آپ کو دینے والا ہوں،
فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی اپنے بچوں کی بھی ماں ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اگر وہاں پر کہا جائے کہ فاطمہ چونکہ مریم ایک معصوم کی ماں تھی اس لیے ان سے نہیں کہا گیا، ایک رسالت کی ماں تھی اس لیے ان سے نہیں کہا گیا، میں ان سے دست ادب جوڑ کے کہوں گا کیا وہ روایتیں تم بھول گئے کہ جس میں ام ابیہا کہا گیا؟ کیا وہ روایتیں بھول گئے کہ جس میں حسن و حسین کو سرداران جنت کہا گیا؟ اگر وہ تمام روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو مجھے کہنے کا حق ہے، اگر کوئی مریم کی طہارت اور عیسیٰ کی گواہی کو قبول نہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پوری توجہ، جو بھی مریم کو طاہر نہ مانے اور عیسیٰ کے حق میں عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں تسلیم نہ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی فخر مریم پہ یہ انگلی اٹھائے آپ کے ان دونوں بیٹوں کی گواہی باغ فدق کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، تو میں ان کے لیے بھی کہوں گا یہ کیسے اسلام کے اندر داخل ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے یا علی بیش بیش فاطمہ کی ذات بہت بلند ذات ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ساری باتوں کو ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم نے ان تمام باتوں کو 10 مجلسوں میں بانٹ دیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ شاید 8ویں یا 9ویں مجلس ہے ایام فاطمیہ کی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے آیت تطہیر کا لفظ دیا ہے۔ علامہ ایک خطیب ہیں، خطیب آل محمد مولانا اظہر حسین صاحب قبلہ مرحوم ہو گئے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے یہ بتائیے نماز کا حکم قرآن میں جب آیا اقیمو اسی کے بعد سے نماز واجب ہوئی؟ کہا کہا جب یہ کہا گیا کہ روزہ رکھو قرآن میں کہا گیا جیسے حکم آیا اس کے بعد سے ہی روزہ واجب ہوا ہوگا؟ کہا بے شک۔ کہا زکوٰۃ کا جب آیا کہ آتوا الزکوٰۃ اسی کے بعد سے زکوٰۃ واجب ہوئی ہوگی؟ کہا بے شک۔ کہا جب ساری چیزیں آپ قرآن میں آیت آنے کے بعد مانتے ہیں تو یہ بھی آپ مانیے کہ فاطمہ کے لیے جب تک آیت تطہیر نہیں آئی تھی یہ لوگ پاک نہیں۔ مولانا نے بڑے پیار سے جملہ کہا اگر اس بات کو آپ مان لیتے ہیں تو یہ بتائیے کیا قل هو اللہ احد آنے کے بعد اللہ ایک ہوا یا اس سے پہلے اللہ ایک تھا؟ بڑی پیاری زبان میں انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اگر آپ کی یہ بات تمام باتیں میں مان لوں تو پھر یہ بتاؤ جب تک آیت قل هو اللہ احد نہیں آئی تھی اللہ 2 تھا، 3 تھا، 4 تھا، 5 تھا، جیسے ہی اللہ احد آ گیا قرآن میں تب سے پھر اللہ کہنے لگے نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آج سے میں پاک کرتا ہوں، بلکہ قرآن نے یہ کہا یطہرکم تطہیرا، پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بڑے پاکیزہ ہیں، ان کے علم کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی ملی، اور اس کے بعد آپ چونکہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ عید کا دن تھا، اس دن لوگ آئے، لوگ آنے کے بعد کہنے لگے آپ آج نماز پڑھائیں گے، آپ آج ولی عہد کے عنوان سے نماز پڑھائیں گے، آپ کو حکومت مل گئی،
بادشاہ کے مرنے کے بعد آپ ولایت ولی عہدی آپ کو مل گئی ہے، بادشاہ کے مرنے کے بعد آپ بادشاہ ہوں گے۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں ممکن نہیں ہے مولا؟ مولا نے بہت نہایت ہی بڑے ادب کے انداز میں یہ جواب دیا۔ مولا نے کہا چونکہ مصحف فاطمہ میں یہ نہیں لکھا گیا اس لیے نہیں ہوگا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی مصحف فاطمہ کی وہ کتاب، وہ صحیفہ اپنے اندر وہ تمام علم رکھتا تھا جو پہلے بھی ہو چکا ہو اور آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ فاطمہ بڑی عالمہ ہیں، ان کے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے اور وہ لکھتے ہیں، اور ان کے بعض نے اس روایت پر حاشیہ بھی لگایا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اس روایت میں جب وہ آخری وقت آیا بی بی کا، اور بیوی نے کیا کیا؟ اسماء سے کیا کہا؟ اے اسماء، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں زندہ ہوں۔ یعنی فاطمہ کو اپنی موت کا علم تھا۔ یہ بات تو ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں اس بات پر، چونکہ فاطمہ کو معصومہ بھی جانتے ہیں، عالمہ بھی جانتے ہیں، اور خود فاطمہ نہیں ان کی بیٹی کو بھی عالمہ غیر معلمہ جانتے ہیں، جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں بھی ان روایات کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ سے بڑی عالم کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہوئی، بس اپنی آخری منزل میں آپ کے سامنے پکڑ لیں، فاطمہ نے اپنی آخری منزل میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی کہ جو مصیبتیں ایک عام آدمی پر بھی نہیں پڑتی۔ وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا معصومین کا ہی، کہ اگر قرآن میں ہمارے لیے حکم بھی ہوتا کہ ان پر ظلم کیا جائے تو ہم پر اتنے ظلم نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، مصیبتیں ہیں مصیبتیں۔ کچھ مصیبتوں کا تذکرہ کل آپ کے سامنے کر چکا، لیکن یہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی ہیں، روز بروز زیادہ ہوئی۔ تکلیف زخم جتنا پرانا ہوا اتنا ہی درد کا احساس زیادہ ہوا۔ زخم جتنا پرانا ہوا، کہنا ہوا، اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوئی۔ جب تک زخم تازہ رہتا ہے کم تکلیف ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تکلیف زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ سیدہ کی مظلومیت کا احساس آپ کیجئے گا۔ سیدہ کون سیدہ؟ جس کے دروازے پہ رسول سلام کرتے ہیں۔ کون سیدہ جس کی اتنی عظمت ہے کہ رسول اپنی جگہ پہ اسے بٹھاتے ہیں؟ کون سیدہ کہ جب وہ دربار میں آ جائے، مسجد میں آ جائے تو رسول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کچھ قدم آگے بڑھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اللہ اللہ، جس بیوی کے لیے اتنا اہتمام رسول نے کیا ہو کہ جب جب وہ آئے اس کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں، اللہ اللہ، اس دن بیوی نے کیسے اس منظر محسوس کیا ہوگا کہ دربار میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بیوی کھڑی ہیں، ظالم تخت پر بیٹھا ہے، اور بیوی ہیں کہ جو اپنے بیان دے رہی ہیں، غربت کا عالم ہے، بچہ شہید کیا جا چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہاتھ برہم
افسردہ ہے، چہرے پہ نشان ہے، کان کی بالیاں تماچے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، غلاف شمشیر کی وجہ سے ہاتھ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اتنی تمام مصیبتوں کے بعد جب یہ ماں اپنے حجرے میں پہنچی تو ایک بیٹی نے صرف یہی سوال کیا، اے ضعیفہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اللہ اکبر! اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے اپنی ماں سے کہتے وقت دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، اے ضعیفہ تم کون ہو؟ پلٹ کے سیدہ نے چہرے کو گھمایا، اے زینب تم نے نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ۔ سیدہ تم نے نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ زینب سوال کرتی ہے، اے اماں جب دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب دربار سے واپس آئی ہو بالوں میں وہ سفیدی ہے۔ اللہ اللہ، مصیبتیں مصیبتیں! کیا یہ کم مصیبت ہے کہ ایک سوگوار کے پاس لوگ آ کر کہیں، جو سوگوار خود نبی کی بیٹی ہو، رسول کو بھول کر اس کے دروازے پہ آ کے کہے، اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ مصیبتیں مصیبتیں! لو علی نے ایک گھر تیار کیا، ایک گھر تیار کیا، اور اس گھر میں فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں پر گریا کرتی تھی۔ ایک روز فاطمہ جب گھر میں وارد ہوئی، علی نے چہرے کو پڑھا اور پڑھ کے سے سمجھا کہ شاید دھوپ کی تمازت کی وجہ سے فاطمہ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ سے سوال کرتے ہیں، اے فاطمہ یہ بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہائے رے نانا، میرے بابا کی امت نے کیسا صلہ دیا ہے، مودت کا کیا حق ادا کیا ہے۔ جس حجرے میں بیٹھ کے میں گریا کرتی تھی، جس پیڑ کے نیچے میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی، اس پیڑ کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اللہ اللہ، مصیبتیں ہیں مصیبتیں! روایت کہتی ہے چونکہ تابوت برآمد ہونا ہے اس لیے چند جملے مصائب کے اور ملاحظہ فرمائے۔ فاطمہ آخری وقت آیا، آخری دن دیکھا گیا، بچوں کو غسل بھی دے رہی ہے، کپڑے بھی پہنا رہی ہے، اور کپڑے پہنانے کے بعد ایک مرتبہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد فاطمہ نے بچوں سے کہا، جاؤ نانا کے روضے پہ جاؤ، میرے لیے دعا کرو۔ روایت کہتی ہے اسماء کے پاس پہنچی، اسماء سے کہا، اے اسماء جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، اے اسماء سمجھنا کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ اللہ، کسی کو یہ لمحے، کبھی کسی مظلوم کو بھی یہ لمحے نہ نصیب ہو۔ ایک مرتبہ اسماء نے سنا تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسماء نے جا کے دیکھا، بی بی دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اسی اثناء میں روایت کہتی ہے دروازے کھلے تو ننھے ننھے بچے آئے۔ ایک مرتبہ اسماء کے پاس پہنچے، کہنے لگے، اسماء بتاؤ تو صحیح میری ماں کہاں ہے؟ اللہ، اے اسماء بتاؤ تو صحیح میری ماں کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے، بیٹو جاؤ ہاتھ منہ دھل لو، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ فاطمہ کے بغیر یہ نہ کھانا کھانے والے بچے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے، اے اسماء کبھی دیکھا ہے تم نے ہم نے اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ لو اسماء نے اجازت دی، حجرے میں داخل ہوئے، اب جو دیکھا ننھے ننھے امامے پھینک دیے۔ لو عزادارو، لو عزادارو، ان اماموں کے پھینکنے کے بعد
ایک مرتبہ یہی بچے علی کے پاس پہنچے، آواز دیتے ہیں اے بابا مات تمنا، میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کے گئی، وہ فاتح خیبر و خندق ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھا، منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ کئی مرتبہ روایت میں آیا لو علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، غسل دیتے دیتے چیخ ماری۔ سلمان نے سوال کیا اے میرے آقا آپ کو کبھی ایسی چیخ لیتے نہیں سنا؟ میں تو آپ کے ساتھ آپ کے بچپن سے ہوں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ ایسی چیخ کبھی لیتے ہو۔ ایک مرتبہ دل بھر آیا، کہتے سلمان فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ نے کبھی درد کے بارے میں نہیں بتایا۔ سنو مصیبت سنو، آخری جملات ہیں۔ لو جنازہ تیار ہوا، اب بچے آئے، کبھی حسن ودا کر رہے ہیں، کبھی زینب ودا کر رہی ہے، کبھی کلثوم ودا کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں دیکھا گیا ایک بیٹا ہے سر کو نوڑھائے ہوئے، کہتا ہے اماں جب آپ مجھے بلاتی تھی تبھی حسین آپ کے پاس جاتا تھا، اماں میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک آپ مجھے نہ بلائے۔ لو بندے کفن ٹوٹ گئے، آواز دیا آجا میرے لال حسین۔ لو عزادارو، علی نے بچوں کو لہیا، بچوں کو ماں سے دور کیا، بڑی تشفی سے دور کیا، بڑی تسلی سے دور کیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اب یہ جنازہ قبر کے پاس پہنچا۔ یہ جنازہ یہ جو شبیہ تابوت آپ کے سامنے نکالی جائے گی نا، یہ جنازہ جب قبر کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر میں لٹا کے آواز دی اے میرے آقا لیجئے آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ اے میرے آقا یہ امانت جب آپ نے دی تھی تو صحیح سالم تھی، نہ اس کے چہرے پہ کوئی نشان تھا، نہ اس کے بازو پہ کوئی ورم تھا، نہ پسلیاں ٹوٹی تھی، نہ محسن شہید ہوا۔